سب سے پہلے ہم بات کریں گے ورک شاپ. ورک شاپ ہوتی کیا ہے؟ جب ہم ورک شاپ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ورک شاپ کو ہم ایزیلی اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ورک شاپ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی مشینیں، مختلف قسم کے ٹیکنیشینز، ٹھیک ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جاب کو جو ہے کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو مختلف قسم کی مشینیں ہیں، نارملی ورک شاپ میں کیا ہوتا ہے، لیتھ مشین ہوتی ہے، گرائنڈنگ مشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پریس ہوتے ہیں، ویلڈنگ مشین ہوتی ہے، اس میں کارپینٹر کا بھی کام چل رہا ہوتا ہے، اس میں جو ہے میٹل ورک کا بھی کام چل رہا ہوتا ہے، اس میں تمام یعنی کہ مختلف ان کے لیے ظاہر ہے جو بھی مشینری ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہے. تو ایسی جگہ کو ہم ورک شاپ کہتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے کام مختلف قسم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم ورک شاپ کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. آٹو ورک شاپ کس کو کہتے ہیں؟ آٹو ورک شاپ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کی ریپیئرنگ اور سروس کا کام ہوتا ہو. ٹھیک ہے، ریپیئر سے مرمت، گاڑی کوئی خراب ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ ورک شاپ میں آتی ہے. ورک شاپ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں. اور سروسنگ میں کون سی چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ گاڑی خراب ہونے والی ہے یا گاڑی خراب ہو چکی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ گاڑی ورک شاپ میں ریپیئرنگ کے لیے آئی ہے. اور ایک ہوتی ہے اسکیجول مینٹیننس، پریونٹیو مینٹیننس جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سروسنگ، یعنی کہ آئل کا ٹائم ہو گیا، آئل فلٹر کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے وہ کروانا ہے، تو ہم آئل فلٹر کے ساتھ ٹیوننگ بھی کروا لیتے ہیں، بریک بھی ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے نا باقی چیزیں بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں، باڈی بھی دیکھ لیتے ہیں، ویل ایئر وغیرہ، ویل الائنمنٹ، یہ ساری چیزیں ہم کروا لیتے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک ڈیوریشن میں، جیسے انجن آئل نارملی 2 مہینے میں چلا جاتا ہے 3000 کلومیٹر، کسی کا 1 مہینے میں چلا جاتا ہے، کسی کا 15 دن میں چلا جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کی نیچر پہ. ٹھیک ہے نا، تو ریپیئر اور سروس میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے. ریپیئر وہ کہ گاڑی خراب ہو چکی ہے یا خراب ہونے والی ہے، اگر وہ ورک شاپ میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ریپیئرنگ کے لیے آئی ہے. اور اگر کوئی اسکیجول مینٹیننس کے لیے آئی ہے، آئل چینج، ٹیوننگ، بریک سروس، ٹھیک ہے، یا ویل الائنمنٹ، تو اس کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے میں میں نے گاڑی کی ویل الائنمنٹ کروانی ہے، تو ظاہر ہے میں جاؤں گا سیدھا ویل الائنمنٹ کرواؤں گا، میں ٹیوننگ نہیں کرواؤں گا. لیکن جب ٹیوننگ کا ٹائم ہو جائے گا تو میں ٹیوننگ بھی کرواؤں گا، آئل چینج کا ٹائم ہو جائے گا تو آئل چینج کرواؤں گا. تو یہ سروس میں آتا ہے، یہ ریپیئرنگ میں نہیں آتا. تو یہ اسکیجول مینٹیننس کہلاتی ہے اور یہ کہلاتی ہے پریونٹیو مینٹیننس، حفاظتی. یعنی کہ ظاہر ہے آئل اگر میں ٹائم پہ چینج نہیں کروں گا انجن سیز کی طرف جائے گا، میں ٹیوننگ ٹائم پہ نہیں کراؤں گا تو گاڑی مسنگ کی طرف جائے گی، اسٹارٹنگ ٹربل کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اب ہم نے یہ بتانا ہے، دیکھو ورک شاپ میں نے بتا دی، آٹو ورک شاپ بھی بتا دی، پھر سروس اور ریپیئر کا ڈفرینس بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مین آتا ہے کہ آٹو ٹیکنیشین یا آٹو میکینک کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو اس کی 6 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، 6 آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور ترتیب سے. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈا کسی کے سر پہ نہیں مارنا ہے، آپ نے اس کو طریقے سے بتانا ہے کہ بھائی میں پڑھ کے آیا ہوں، انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے آیا ہوں، میرے پاس 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ ہے یا ڈپلوما ہے. تو اس کو پھر پڑھے لکھے طریقے سے بتانا ہے، ایک عام ورک شاپ والے طریقے سے نہیں. جو ایک عام ورک شاپ والا بچہ جو 10-12 سال سے کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں بتانا. وہ آخر کی چیز پہلے بتائے گا، پہلے کی چیز آخر میں بتائے گا یا بیچ میں بتائے گا، وہ نہیں. تو جب فرض کریں گاڑی آتی ہے ورک شاپ میں تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے آٹو میکینک، کیا کرتا ہے کہ گاڑی کا معائنہ کرتا ہے اور اس کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے، مالک کو بتاتا ہے. نمبر 1 کیا ہو گیا؟ نمبر 1 میں کیا بتا رہا ہے کہ گاڑی کا معائنہ کرتا ہے، معائنہ سے مراد گاڑی کو چیک کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی کرتا ہے اونر کو. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2 پہ کیا کرتا ہے کہ اس پارٹ کو کھولتا ہے جس میں خرابی ہوتی ہے. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اس پارٹ کو کھولتا ہے جس میں خرابی ہوتی ہے. نمبر 3 پہ کیا ہے؟ نمبر 3 پہ کھولنے کے بعد ظاہر ہے میں نے یہ چیز کھولی، پلگ ہی کھول لیا، فار ایگزامپل پلگ ہی کھول لیا. ٹھیک ہے، پلگ ہی کھول لیا تو ظاہر ہے میں اس کو دوبارہ چیک کروں گا. تو نمبر 3 پہ کیا ہے کہ اس کا دوبارہ اس کو چیک کرنا. پھر نمبر 4 پہ کیا ہے کہ جب میں نے اس کو چیک کیا تو نمبر 4 پہ کیا ہوتا ہے، یا اس کو تبدیل کرنا یا ریپیئر کرنا. اگر میں سمجھتا ہوں یہ ریپیئر ہو جائے گا، یعنی کہ پلگ کی اگر بات کریں صاف ہو کے آپ سمجھتے ہو کہ یہ کام کرے گا تو آپ نے اس کو صاف کیا، یعنی کہ اس کو ریپیئر کیا. ٹھیک ہے، تو واپس لگا دیا.
تو نمبر 4 پہ ہم کیا کرتے ہیں، ریپیئر کرنا یا تبدیل کرنا۔ اب ظاہر ہے جب میں نے ریپیئر کر دیا، تبدیل کر دیا، کچھ بھی کیا، دونوں میں سے کوئی بھی کیا، تو 5ویں چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ۔ پھر ہم اس کا گیپ بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، صحیح ہے، اس کی وائرنگ ہے، بریک شو لگائے تو ہم نے نئے بریک شو لگائے تو پھر اس کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو نمبر 5 پہ ہو گیا ایڈجسٹ کرنا، ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ اور نمبر 6 پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ گاڑی کو چیک کرتے ہیں کہ آیا ہم نے جو گاڑی بنائی ہے، روڈ ٹیسٹ جو اس کا کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے آپ آٹو میکینک خود چلاتا ہے گاڑی، اور واپسی کو اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار گاڑی اب ریپیئر ہو گئی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، جو کمپلین بھی تھی اور جو میں نے ریپیئر کی اس میں پرابلم نہیں ہے، پھر واپسی پہ اس کو اونر کو دیتا ہے، جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے، وہ چلا کے لاتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ یار اب یہ بتاؤ کہ آپ کی گاڑی کیسی ہے۔ اگر وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ گاڑی لے جاتا ہے، نہیں ہوتا تو وہ اپنی آبزرویشن دیتا ہے، اس کے حساب سے اس کو کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ورکشاپ سیفٹی۔